آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تتخذوا، نہ تم بناؤ الہین اثنین، دو الہ دو۔ الہین کا جو لفظ ہے اس لفظ میں بھی دو کا معنی آتا ہے، لیکن اثنین تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی الہین کے بعد اثنین کا لفظ تاکید کے لیے آیا ہے۔ آپ دیکھیں تو ایک کے بعد دو ہی کا فگر آتا ہے، جمع کے لیے سب سے کم کا فگر دو کا ہے۔ کہنا مقصود ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا الہ نہیں بنا سکتے، تو تین، چار اور اس سے زیادہ کی تو بالکل بھی اجازت نہیں۔ جب دو الہ نہیں بنا سکتے تو پھر اس سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں بنا سکتے۔ یہاں آپ دیکھیں تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا۔ یہ لوگ سورج پرست اور آتش پرست تھے، اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے اور باقی سب نبیوں کے دشمن تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ دو ہیں، ایک خیر کا اور نور کا خدا جسے وہ یزدان کہتے تھے، دوسرا بدی اور تاریکی کا خدا جسے وہ اہرمن کہتے تھے۔ یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام زند اور اوسطا بتاتے تھے اور اہل عرب ان سے واقف تھے۔ انہی کے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ دو الہ نہ بناؤ، اور انہیں توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ کائنات کا الہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کائنات میں اتنا انتظام ہے، یعنی اتنی منظم کائنات کس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر دو الہ ہوتے تو ہر الہ دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو فساد ہوتا۔ تو یہ منظم کائنات اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ہر چیز کا مالک، خالق اور پروردگار ہے۔ اس لیے صرف اسی سے ڈرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، بے شک، ہوا الہ واحد، وہ الہ ہے ایک ہی، فإیایا فرہبون، پس صرف مجھ ہی سے پس ڈرو مجھ سے۔ یہاں پر فرہبون کا جو لفظ ہے روحا با سے ہے، بے تابی کو کہتے ہیں، بے چینی کو کہتے ہیں، یعنی اضطراب والا ڈرنا۔ ہم سب یہ سوچیں کہ کیا واقعی ہمیں اللہ سے ایسا ڈر لگا ہو جس میں ایسی تڑپ ہو، ایسی بے چینی ہو، ایسی خشیت ہو کہ ہم غلط کام سے رک جائیں۔ آج ہم لوگ اللہ سے زبانی ڈرتے ہیں، اس لیے عمل میں مضبوطی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی الہ ہوں اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں، صرف مجھے سے ہی تم کو ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، یعنی جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وَلَهُ الدِّینُ، اور اسی کے لیے ہے اطاعت، وَاصِبَ، دائمی، أَفَغَيْرَ اللَّهِ، کیا بھلا سوائے اللہ کے، تتقون، تم ڈرتے ہو۔ اب یہاں آپ دیکھیں تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور دوسری بات جو بہت اہم ہے اس آیت میں وَلَهُ الدِّینُ وَاصِبَ، اور اسی کے لیے ہے اطاعت دائمی۔ یہاں پر دین کا معنی اطاعت اور اخلاص ہے، اور واصبہ کا جو لفظ ہے واو صاد با سے ہے، یہ لفظ ہمیشگی کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کا ایک حالت پر دوام۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر حال میں اور ہر وقت اسی کی ہی، یعنی اللہ کی ہی اطاعت واجب ہے، دائمی اور لازم ہے۔ یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ واصب کے معنی ہمیشگی کے ہیں، سورہ صافات کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اطاعت ہوگی ہمیشہ، ہر حال میں، ہر وقت میں۔ تو یہاں آپ دیکھیے تو اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا کہ اللہ ہی کے لیے اطاعت اور اخلاص ہونا چاہیے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، بس اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبردار اسی کے لیے خاص بندگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بھلا سوائے اللہ کے تم ڈرتے ہو؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اطاعت میں تقوی شامل ہے، اور لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اسی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ تو شرک کی اصل بنیاد کیا ہے؟ غیر اللہ کا خوف۔ کبھی آپ نے سوچا لوگ آگ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیوں پوجتے ہیں آگ کو؟ اس لیے کہ آگ کا خوف ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں افغیر اللہ تتقون، کیا بھلا سوائے اللہ کے تم ڈرتے ہو؟ یعنی تمہیں تو صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، تمہیں غیر اللہ کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُمْ، اور جو بھی تمہارے پاس من نعمتن، کوئی نعمت ہے، یعنی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، لباس ہے، رہائش ہے، فَمِنَ اللَّهِ، بس اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تمہیں ساری نعمتیں دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ثم پھر اذا، جب مسکم الضر، پہنچتی ہے تم کو تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو، تم گڑ گڑاتے ہو۔ جب سب نعمتوں کو دینے والا صرف اللہ ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ وہ اپنے بندوں کو رزق، نعمت، عافیت اور نصرت سے نوازتا ہے، تو یہ اس کا اپنے بندوں پر فضل اور احسان ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کی پہچان ہمارے دل میں راسخ کر دی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ اس وقت زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے جب ہر طرف سے پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں اور انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں نعمتیں تو میں دیتا ہوں، لیکن جب تمہیں ان نعمتوں میں میں یاد نہیں آتا، تم شرک کرتے ہو، لیکن جیسے ہی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم پھر فریاد مجھے سے کرتے ہو، آتے تم اللہ کی طرف ہی ہو، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ تکلیف صرف اللہ ہی ہٹانے پر قادر ہے، اس لیے ضرورت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، اسی سے دعا کرتے ہو، اس کی طرف رغبت کرتے ہو اور اسی سے فریاد کرتے ہو۔ تو ہم سب کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ہٹانے پر بھی اللہ ہی قادر ہے۔ آپ دیکھیں ہر نماز کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس دعا میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ دینا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا ہمیں پڑھائی گئی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ توحید ریفریش کریں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، ہمیں تکلیف میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور خوشی میں بھی اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر اذا کشف الضر، وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریق یکیک ایک گروہ، منکم تم میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شرک کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں انسان کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہٹاتا ہے، تکلیف جیسا کہ بیماری، رزق کی تنگی یا کوئی نقصان اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، جیسے ہی وہ دور ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے انسان کی کمظرفی، ناشکری، اور اس کا بیان ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 63 اور 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر بے قراری سے، پھر تم شریک بناتے ہو۔ پھر اسی طرح سے سورہ الروم کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے، یعنی وہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی ناشکری آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پرابلم ہٹی اللہ کو بھول گئے۔ یعنی اللہ کو بھول جانا بھی کیا ہے؟ شرک ہے، ناشکری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بِمَا، ساتھ اس کے جو آتَيْنَاهُمْ، دیا ہم نے ان کو۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ کافر اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کریں۔ یہاں جو لیکفروا کا لفظ ہے، اس کے شروع میں جو لام آ رہا ہے، اس کو اگر آپ مارک کر لیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لام عاقبہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لام تعلیل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے ناشکری اس لیے مقدر کر دی ہے کہ وہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے انہیں دی ہیں چھپائیں اور ان کا انکار کر دیں، حالانکہ وہی انہیں نعمت عطا فرمانے والا ہے اور مصیبتوں کو ان سے دور کرنے والا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ کافر اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کریں۔ یہ ان کے شرک کرنے کی ایک طرح سے سزا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شرک کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر ناشکری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں فَتَمَتَّعُوا، پس فائدے اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس عنقریب تم جان لو گے، یعنی انجام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ڈانٹ ہے کہ تم دنیا میں فائدے اٹھا لو، یعنی جو چاہے عمل کرو اور مزے کر لو، تم جلد ہی انجام جان لو گے، بہت جلد اصل حقیقت تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ آپ دیکھیے تو اس دنیا کی کیا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی یہ قلیل فائدے تم اٹھا لو، یہ قلیل مدت تم اس دنیا میں رہ جاؤ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو دنیا کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر میں۔ تھوڑا سا اگر کوئی نافرمانی کر کے انجوائے کر لیتا ہے اس دنیا میں تو کر لے، آخر آنا اسے اللہ کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی شہادت والی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر وہ دیکھے کہ وہ پانی کی کتنی مقدار لے کر لوٹتی ہے، پھر نکالے اس کو پانی سے، دیکھیں انگلی پر کتنا پانی آیا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ تو ویلیو ہے دنیا کی اللہ کی نظر میں، اور اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ایک گھوٹ پانی کافروں کو نصیب نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس فائدے اٹھا لو، پس عنقریب تم جان لو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں یا پھر بناتے ہیں۔ یہاں پر یجعلون کا معنی ارتکاب کرنا ہے، اسی طرح سے کسی کام کو کر دینا اور عقیدہ رکھنا۔ تو یہاں یجعلون کے 3 معنی آپ سمجھیں گے، ایک ارتکاب کرنا، دوسرا کر دینا یعنی کسی بھی کام کو کر دینا، اور تیسرا عقیدہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مقرر کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ مقرر کرتے ہیں یا پھر ارتکاب کرتے ہیں اس گناہ کا، یا پھر اس کام کو کرتے ہیں، یا پھر ان کا عقیدہ یہ ہے لما لا یعلمون، واسطے اس کے جو نہیں وہ جانتے، نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو۔
مشرکین اپنے معبود کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے نظر و نیاز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان مشرکوں کی قبیح عادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور پھر اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے تھے جن کے متعلق انہیں علم نہیں۔ یہ جو یہاں بات آ رہی ہے نا، لما لا یعلمون، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک معنی تو مفسرین یہ کرتے ہیں کہ ان بتوں کو علم نہیں کہ کوئی ان کے لیے حصہ مقرر کر رہا ہے، کوئی ان کو پکار رہا ہے۔ وہ تو اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکتے، وہ کسی کو سن نہیں سکتے، کسی کو دیکھ نہیں سکتے، ان بتوں کو کچھ علم نہیں ہے۔ پھر دوسرا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ مشرکوں کو اپنے ان خود ساختہ معبودوں کے متعلق کسی مستند ذرائع علم سے معلوم نہیں ہوا، یعنی یہ جو حصہ اپنے شریکوں کے لیے نکالتے ہیں، ان شریکوں کے بارے میں کوئی علمی سند یا واضح دلیل ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 میں یہ ٹاپک آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی کھیتوں کی پیداوار اور جانوروں میں سے جہاں اللہ کے لیے حصہ نکالتے تھے، وہاں اپنے جھوٹے معبودوں کے حصے کے لیے بھی خاص اہتمام کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاللہ، اللہ کی قسم، یہ سخت قسم کی ڈانٹ ہے، لَتُسْأَلُنَّ، البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کنتم تھے تم تفترون، تم گھڑتے۔ اللہ تعالیٰ تم سے جو تم جھوٹ گھڑتے ہو ضرور پوچھے گا، یعنی تم سے پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ تو یہاں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ بے وقوفانہ عمل کرتے تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے غلط عقائد اور اعمال کی تردید یہاں کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، البناتی، بیٹیاں۔ دو قبیلے خاص الخاص اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مقرر کرتے تھے، وہ بھی مؤنث، یعنی وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ وہ دو قبیلے کنانہ اور خزاعہ تھے جو ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو مادہ قرار دیتے ہوئے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور پھر ان کی پوجا بھی شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد مقرر کی، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی اس کی ذات اولاد کی حاجت سے پاک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، یعنی ان مشرکین کے لیے، مَا يَشْتَهُونَ، وہ ہے جو وہ خواہش کریں، یعنی بیٹے۔ یہ مشرکین اللہ کے لیے تو بیٹیاں مقرر کرتے تھے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جبکہ اپنے لیے یہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے وہ ہے جو وہ خواہش کریں، یعنی بیٹے۔ وہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ یہاں جو یشتہون کا لفظ ہے، اسی سے ہی شہوت کا لفظ بھی نکلا ہے، ایسی خواہش جس کی طرف نفس مائل ہو۔ تو ایک اور غلط عقیدہ اور ایک اور غلط عمل جس کی تردید اس آیت میں کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ اولاد مقرر کرتے تھے اللہ کے لیے، اور پھر وہ بھی مؤنث، اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مؤنث اولاد یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک بات کی وضاحت جو اس آیت کے اعتبار سے کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے، نہ جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے۔ یہاں تو صرف عربوں کی اس ناانصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت کرنا مقصود ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کیا تھا، حالانکہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ خود بھی قائل تھے، یعنی خود بھی اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے۔
جس کا رزلٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ یہاں جسٹ ان کی ناانصافی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ خواہش رکھیں۔ یعنی یہ مشرکین اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہیں لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں۔ اب آگے ان کی جو بیٹیوں سے نفرت ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب بُشِّرَ، خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، ان میں سے ایک کو، بالانثی، لڑکی کی، ظل، ہو جاتا ہے، وجہہ، اس کا چہرہ، مسودن، سیاہ۔ بشرا ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کے اثرات چہرے پر نظر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ۔ یہاں پر واللہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے دن میں کسی کام کا ہونا، یعنی دن میں انسان کے چہرے کے اثرات بہت واضح نظر آتے ہیں، اس لیے یہاں یہ لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واضح طور پر اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ وہ غم کے گھونٹ پیتا ہے، یعنی اس کے دل کو دیکھو تو غم اور غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے اس شدید غم کی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ یتوارا، چھپتا ہے۔ یتوارا کا جو لفظ ہے واو اور یا سے ہے، حد فاصل کو کہتے ہیں، من القومی، قوم سے، من سوئی، برائی سے، ما بشرا، جو وہ خوشخبری دیا گیا، بھی ساتھ اس کے، یعنی وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا ہوتا۔ یہاں آپ دیکھیے تو اس آیت میں اس کا جو ٹینشن ہے وہ کس حد تک ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو وہ اسے ایک منحوس خبر خیال کرتا ہے اور یوں محسوس کرتا ہے کہ اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتا، کسی سے ملتا ملاتا نہیں۔ اگر انسان کسی غم میں ہو تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہاں سوءن کا معنی ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف اور غم میں مبتلا کر دے۔ اب بیٹی کی پیدائش نے اسے غم میں مبتلا کر دیا۔ آج کی جاہلیت میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ عورت بیٹی کی پیدائش پر ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو شخص ہے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے اور ہر وقت اسی کنفیوژن میں رہتا ہے، جیسا کہ یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُمْسِكُهُ، کیا لیے رکھے اس کو یا پکڑے رکھے اس کو، عَلَىٰ هُونٍ، ذلت کے ساتھ، ام یا يَدُسُّهُ، دبا دے اس کو، فِي التُّرَابِ، مٹی میں۔ اب کیا ڈیسائیڈ کرے اس بات کی کنفیوژن ہوتی ہے۔ یہاں جو اَيُمْسِكُهُ کا لفظ ہے میم سین کاف سے ہے، معنی کسی چیز کو روک دینا، اور یدسہ کا جو لفظ ہے یہ دال سین سین سے ہے، کسی چیز کو مٹی میں چھپا کر گم کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں زبردستی ڈال دینا۔ اب یہ شخص کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، کیا اس کو ذلت کے ساتھ پکڑے رکھے یا پھر اس کو مٹی میں دبا دے۔ آیت کا یہ حصہ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ خود لوگوں کی نظروں میں ذلیل بنا رہے اور لڑکی کو زندہ رہنے دے، اور دوسرا یہ کہ اگر لڑکی کو زندہ رہنے دے تو اسے ذلیل اور مجبور بنا کر رکھے، یعنی لڑکی کو ذلیل اور مجبور بنا کر رکھے، گویا وہ اس کی اولاد ہی نہیں، یعنی اپنے مال کا وارث نہ بنائے اور اپنے بیٹے کو زیادہ ویلیو کرے، یا تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اسے ذلت کے باوجود اپنے پاس روک کے رکھے، اور دوسرا آپشن وہ کیا سوچتا ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دے۔ مضر اور خزاع قبیلے میں خاص کر یہ بری رسم تھی، بعض قبیلوں میں بیٹی کو پیدائش کے ساتھ ہی دبا دیا جاتا تھا، یعنی جب عورت پریگننٹ ہوتی تو گھر کے پچھواڑے میں گڑھا کھود کر تیار رکھتے تھے، یہ تیاری ہوتی تھی ان کی۔ ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ ہم آنے والے نیو بورن بیبی کے لیے پیارے پیارے کپڑے وغیرہ لے کر رکھتے ہیں، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اب آپ دیکھیے یہ کیا تیاری کرتے تھے۔ اب ان کے ہاں اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ اسے اس گڑھے میں فوراً دفن کر دیتے تھے۔ کچھ قبائل بچی 6 سال کی ہو جاتی پھر دفن کرتے تھے۔ اس پر ایک واقعہ بھی آتا ہے صحابی کا
جنہوں نے اپنی 6 سالہ بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، اور وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے رو رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے۔ بعض قبائل اس رسم کے خلاف بھی تھے۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کو ذبح کرنا چاہتا تو وہ قبیلہ اس کو 10 اونٹ آفر کرتا کہ یہ لے لو اور بیٹی کو مت مارو، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس رسم پر مذمت کرنے والے لوگ بھی تھے۔ آپ دیکھیے تو اسلام نے اس رسم پر سخت تنقید کی ہے اور اس رسم کا خاتمہ کیا، اور زندہ دفن کرنے کو قتل ناحق قرار دیا، اور سوسائٹی میں عورت کو اس کا جائز مقام دلایا۔ آج بھی آپ دیکھیے، جب سے ہم بہت ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی بہت سے علاقوں اور ملکوں میں یہ گناہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ فیمیل فیٹس ہے، یعنی لڑکی ہے، تو وہ اس کو ابورٹ کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ گناہ کرتے ہیں۔ آج انسانیت کے حقوق کی کتنی بات ہوتی ہے، وہاں یہ ظلم عام ہے۔ سارے مل کر بھی اس ظلم کو نہیں روک پا رہے۔ لیکن آپ اسلام کی قوت دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں سے یہ رسم ختم کر دی، الحمدللہ، گو کہ بہت چھوٹے لیول پر یہ چیز ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں، الا خبردار، ساء بہت برا ہے، بہت ہی برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں جانتے کہ اس گناہ کی کتنی قباحت ہے، اس کا کتنا برا انجام ہے، اور اس گناہ کے نتائج کتنے خطرناک ہیں، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیے تو اس رسم پر تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ جو الا ہے، یہ لیٹر آف وارننگ ہے، حرف تنبیہ، اور اس میں آہ کا معنی بھی آتا ہے، اور جب کوئی آہ بھرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا، یعنی فوکس کروایا جا رہا ہے۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی دونوں فیصلے برے ہیں، اس کے جو نتیجے آئیں گے وہ بہت ہی برے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کیسی رسمیں تھیں۔ ویسے بھی رسم و رواج کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس فیصلے سے یہ کیا بھگتیں گے، ان کو اندازہ ہی نہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیے لوگ کس طریقے سے ابارشن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت ہی برا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا دے یا بیٹی دے، دونوں نعمت ہے، الحمدللہ۔ اللہ اس کو نیک بنائے، اس کو ہر عیب سے پاک رکھے، یہی سب سے بڑی بلیسنگ ہے، الحمدللہ۔ کہاں انسان اس تخصیص میں پڑے کہ بیٹا چاہیے اور بیٹی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں تو اسلام نے اس رسم کو تو ختم کیا ہی، الحمدللہ، اور وہاں اس نے لڑکی کی تعلیم اور پرورش پر زبردست فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اچھا کھلائے، اچھا پلائے اور اچھا پہنائے، تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال ثابت ہوں گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے رہنے کا انتظام کرے، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے اور ان کے معاملے میں تکالیف برداشت کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 لڑکیاں ہوں تو تب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 ہوں تب بھی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے، جو شخص بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کو تعلیم دے، وہ دیکھیں جنت پائے گا۔ تو کہاں بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کرنے کی بات ہے، اس پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کمانے کا ذریعہ دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، مثل السوء، بری مثال ہے۔ یعنی ایسی گھٹیا صفات تو ان ظالموں کی ہی ہو سکتی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور نہ ان کو معلوم ہے کہ کتنی خطرناک سزا ہے اس کام کی جو ان کو ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، یعنی نقص اور عیب کو انہی کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، یا بری باتیں انہی کے شایع ہیں۔ یہاں جو مثل السوء کے الفاظ آئے ہیں، یعنی بری حالت اور صفت کی بات ہو رہی ہے، مراد نقص اور کوتاہی ہے۔
آپ دیکھیے تو انسان یہ غلط کام جو قتل انسانی کا ہے تب کرتا ہے جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بری مثال انہی بے ایمان لوگوں کی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے ہے مثال سب سے اعلیٰ. مراد یہ ہے کہ اللہ ہی بڑی شان والا ہے، بہترین خوبیوں والا ہے. مراد کمال مطلق ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے. تو یہاں پر المثل کا لفظ شان اور صفت کے معنوں میں ہے، یعنی اس کی ہر صفت مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ہے. مثلا اللہ کے علم کو لے لیجئے، اس کا علم واسع ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں، اپنے رزق کو دینے میں، اپنی تخلیق میں، اپنے فیصلے میں اعلیٰ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کو ایک طرح سے برا کہا ہے کہ یہ برے لوگ ہیں جو یہ غلط کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی بات بتاتا ہے. کیوں؟ وہ بلند خوبیوں والا ہے، وہ بلند شان والا ہے، اس کی تو صفات بہت ہی اعلیٰ ہیں، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وہ چاہے تو ان لوگوں کو فوراً پکڑ سکتا ہے جو غلط کرتے ہیں، لیکن وہ مہلت دیتا ہے. اس کا زبردست ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جب چاہے پکڑ لے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے جو مہلت دی ہے اسی پر ہی پکڑے گا، لیکن جب پکڑنے پر آئے گا تو پھر کوئی نہیں بچے گا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
آپ دیکھیے تو اس لیسن میں ہم نے آیت نمبر 41 اور 42 میں ہجرت کے حوالے سے پڑھا. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ اگر آپ کو اس طرح سے ہجرت کرنی پڑے تو کیا آپ کریں گے؟ کیا یہ آسان کام ہے؟ انسان کے دل دماغ میں کیا خدشات ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کے مشکل حالات میں اپنی تمام بلانگنگز کو چھوڑ کر جا رہا ہو؟ کیا اس کے دل کی حالت ہو جب انسان اپنے گھر کو، اپنے گھر کے کمفرٹ کو، اپنے گھر کے ساتھ اٹیچمنٹ کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے نا ان مہاجرین کو، اور جو ان کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. کیا لے کر گئے ہوں گے؟ سوچیں، کتنی چیزیں وہیں چھوڑ گئے. پھر یہ کہ راستہ کتنا مشکل تھا. پھر جس جگہ جا رہے تھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کہاں رہیں گے، کیا کمائیں گے، کیسے سروائیول ہوگا. اب دیکھیں، میں نے تو ابھی کچھ دنوں پہلے ٹریولنگ کی ہے اور بہت پلانڈ ٹریولنگ تھی اور سامان ضرورت بھی ساتھ تھا. سفر ہوائی ہونے کی وجہ سے قدرے آسان تھا الحمدللہ، اور گھر بھی آلریڈی موجود تھا، اور مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیسلٹیز تھیں الحمدللہ. لیکن پھر بھی مسنگ فیلنگز ہیں، انکمفرٹیبل سچویشن ہے، گھر جیسی بات نہیں ہے، ضرورت کی ہر چیز اویلیبل نہیں ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کیسے ہجرت کی ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور نیت صرف اللہ کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت اچھے سے کر سکیں. اس کے لیے کتنا بڑا کمپرومائز کیا ان مہاجرین نے الحمدللہ. لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو بڑے بڑے کمپرومائزز کرتے ہیں، لیکن دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینا بڑی بات ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ آگے صبر اور توکل علی اللہ کی بات ہوئی کہ اس کے بغیر ہی نیکی کوئی نہیں کر سکے گا. یہ ان کا جو فیصلہ تھا نا ہجرت کا، یہ بڑا سوچا سمجھا فیصلہ تھا، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا. اگر جذباتی فیصلہ ہوتا تو 2 دن میں انسان جب اپنے جذبات سے نکلتا ہے وہ واپسی چاہتا ہے. لیکن انہوں نے ساری کشتیاں جلا لیں. بہت ایمان کی بات ہے. کیسا بھروسہ تھا ان کو اللہ پر کہ ہم نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو ہم سب نے ایک نصیحت لینی ہے، ایک سبق لینا ہے کہ جو بھی ہم اللہ کی خاطر چھوڑیں گے اللہ ہمیں اس کا بہترین اور خوبصورت نعم و بدل عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. تو سٹینڈ لیں اللہ کے لیے، اللہ سرخرو کرے گا. حق بتائیں اللہ کے لیے، اللہ عزت بڑھائے گا. دین پر پابندی سے عمل کریں، اللہ دنیا خود بخود ہمارے قدموں میں لائے گا، ہماری دنیاوی خواہشات کو بھی پورا کرے گا. ہم اللہ کے لیے حاضر ہوں، اس کی طرف قدم بڑھائیں، وہ ہماری قدردانی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ ہم سب نے اپنے اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا ہے اور بھرپور عمل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جیسی نعمت سے نوازے، اور جنت بھی بلند جنت. اور ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ اس جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.